اگر یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ ابلاغ کے مختلف نظریات بیان کریں، تفصیلاً لکھیں، اس طرح کا اگر کوئی آ جاتا نا تو آپ نے سب سے پہلے ابلاغ کی اہمیت یا تعریف لکھنی ہے. اس کے بعد یہ اپنا سوال شروع کرنا ہے ابلاغ کے مختلف نظریات، پھر شروع کرنا ہے. پہلے آپ نے ابلاغ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے، اس کے بعد آپ نے نظریات شروع کرنے ہیں. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے ابلاغ عامہ. اس کا کوڈ ہے 452 452 اس کا کوڈ ہے. اور اس بک کے حوالے سے آپ کو امپورٹنٹ سوال، امپورٹنٹ گیس پیپر بتائے جائیں گے جو کہ بار بار پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں. بک کے لیے جو سوالات تیار کیے گئے ہیں وہ ان کی تعداد بہت مختصر ہے، یعنی کہ اگر آپ ان سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پیپر میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. چیپٹر وائز آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کون سے سوالات زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اور کن سوالات کو آپ اگر چھوڑ بھی دیں، ان کے چوائس پر بھی رکھ دینا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ 3 کریڈٹ آور کی بک ہے، یعنی کہ اس کے 9 چیپٹر ہیں. اور اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جتنے بھی آپ پوائنٹ دیکھتے جائیں، جتنے بھی سوال دیکھتے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بچوں کے لیے اتنا زیادہ یاد کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے آپ کے لیے گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں تاکہ آپ ان گیس پیپر کو تیار کر کے اپنے ایگزام میں اچھے مارکس گین کر سکیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے پاس کوئی رجسٹر وغیرہ رکھ لینا جس کے اوپر آپ نے ان کے جو سوال ہے وہ لکھتے جانا ہے. اگر آپ کے پاس بک اویلیبل ہے تو آپ اس کے اوپر بھی نشان لگا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس ابلاغ کا تعارف. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بک ہو ابلاغ کا تعارف، جیسے یہ ابلاغ عامہ کے علاوہ کوئی اور بھی بک ہو، انگلش ہو، اردو ہو، سائنس ہو یا سوشیولوجی، جو بھی بک ہو نا آپ کے پاس، تو آپ نے اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے نا اس کو لازمی اور اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے جو ہے ابلاغ کیا ہے، اور یعنی کہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے، اور اس میں 3rd نمبر پر ہے ابلاغ کے نظریات، ابلاغ کے مختلف نظریات. اور یہ پاس پیپر میں اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ ابلاغ سے کیا مراد ہے، ابلاغ کے مختلف نظریات بیان کریں. اور یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس چیپٹر میں، اس بک میں جب بھی کوئی سوال آئے گا نا، ان کے سب سے پہلے جیسے ہی پوچھا جائے گا، اگر یہ سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ ابلاغ کے مختلف نظریات بیان کریں، تفصیلاً لکھیں، اس طرح کا اگر کوئی آ جاتا ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے ابلاغ کی اہمیت یا تعریف لکھنی ہے. اس کے بعد یہ اپنا سوال شروع کرنا ہے ابلاغ کے مختلف نظریات، پھر شروع کرنا ہے. پہلے آپ نے ابلاغ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے، اس کے بعد آپ نے نظریات شروع کرنے ہیں. اہمیت تو آپ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے معاشرے میں ابلاغ کا کردار، آگاہی، تعلیم، تفریح، یہ تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے چیزیں، باقی یاد اس میں کرنے والی کوئی چیزیں ہیں نہیں. تعلیم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، آگاہی کے بارے میں بھی پتہ ہے، تفریح کے بارے میں بھی پتہ ہے. اور جو اینڈ پہ ہے ابلاغ کے مختلف نظریات، یہ آپ نے کرنا ہے. یہ پاس پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. 2nd چیپٹر ہے ہمارے پاس ابلاغ کا عمل. ابلاغ کا عمل میں سب سے پہلے جو آتا ہے ابلاغ کا عمل، ابلاغی عمل اور اس کے عناصر، ترکیبی. اور اس کے علاوہ جو 2nd نمبر پہ ہے یہ پاس پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے نا ابلاغ کی اقسام بیان کریں. تو پاس پیپر میں اس طرح ہے کہ ابلاغی عمل کے عناصر بیان کریں اور مؤثر ابلاغ کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں. اور 3rd نمبر پر جو ہے اس میں ذرائع ابلاغ اور ان کی اقسام ہے. اس میں یہ سوال بھی ریپیٹ ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی افادیت اور اثرات بیان کریں. یہ لانگ کویشچن ہے، 20 نمبر کا سوال ہے. ریڈیو ٹیلی ویژن کی افادیت اور اثرات بیان کریں. اور اس میں ایک اور سوال آپ نے ایڈ کرنا ہے. اس میں یہ ہے جو پاس پیپر میں آیا ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ ابلاغ عامہ کی اقسام بیان کریں اور ان میں مثالوں کے ذریعے فرق واضح کریں. نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 ہے ابلاغ کی راہ میں رکاوٹیں. ابلاغ کی راہ میں رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں کی اقسام ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ سوال آئے ہیں اس چیپٹر میں سے. طبعی رکاوٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے خیال میں کون سی طبعی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ایک یہ والا، اور نیچے ہے 4تھے نمبر پر ہے ابلاغ اچھے پیغام رساں کی خصوصیات. اور یہ سوال اس طرح آیا ہوا ہے کہ اچھے پیغام رساں کی خصوصیات تحریر کریں. یہ 20 نمبر کا سوال ہے. 20 نمبر کا سوال آپ نے اس طریقے سے پورے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی شیٹس کی 6 سائڈز یا 5 سائڈ فل کریں گے تو آپ کا 20 نمبر کا جواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اور آپ نے جو آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوتی ہے نا اس کے صفحات کو آپ نے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لینا کہ میں نے اتنے پیجز پہ اتنا جو سوال ہے، پہلا سوال میں نے اتنے صفحے پہ لکھنا ہے، دوسرا سوال میں نے اتنے صفحے پہ لکھنا ہے. ایسے آپ نے کرنا ہے، پہلے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنے بیٹھنا. یعنی کہ یہ نہیں کرنا، کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ ایک سوال کو اتنا لمبا لکھ دیتے ہیں کہ جو باقی سوال ہیں وہ پورے نہیں آتے. اور ان کی جو
جوابات کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ کے نمبر ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. اور اس کا پیپر پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹلی جو 8 سوال دیے ہوتے ہیں اور آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی 5 کرنے ہیں، اور 5 جو ہوتے ہیں وہ 20-20 نمبر کے ہوتے ہیں. اس میں کوئی MCQs وغیرہ شارٹ کوشچن وغیرہ نہیں ہوتے. البتہ نوٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دیے جاتے ہیں 10-10 نمبر کے ہوتے ہیں، یا وہ 15 نمبر کے ہوتے ہیں، یا کوئی ان کے 8-8 نمبر کی بھی ہوتی ہے. اس طرح تقسیم کی ہوتی ہے انہوں نے، کیونکہ کل ملا کے انہوں نے 20 نمبر کا پورا کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 4 ابلاغی ماڈل. اس چیپٹر میں سے جو سوال ریپیٹ ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، جس میں یہ ہے کہ ابلاغی ماڈل کی تعریف کرے، ابلاغی ماڈل کا استعمال اور اس کی خصوصیات اور حدود بیان کریں. یعنی کہ یہ جو 5th والا پوائنٹ ہے اس چیپٹر میں سے صرف ایک ہی سوال جو ہے میری نظر میں وہ ایک ہی ریپیٹ ہوا ہے، صرف یہی ہے، بار بار یہی آیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 5 ہے ذرائع ابلاغ. ذرائع ابلاغ میں جو پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن والا سوال، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو چکا ہے. اور اس میں یہ جو دیگر ذرائع ابلاغ ہے اس میں سے یہ جو پرنٹنگ ہے، لیتھوگرافی، آفس پرنٹنگ، لیٹر پریس، فلم اور تھیٹر، ٹیلی پرنٹنگ اور کمپیوٹر VCR، یہ جو ہیں یہ تمام نوٹ کی صورت میں آتے ہیں. اور اکثر اوقات یہ تقریباً ان کے لانگ کوشچن میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ شارٹ کوشچن میں آتے ہیں. شارٹ کوشچن ان کے نوٹ کی صورت میں آتے ہیں. یہ 10-10 نمبر کا نوٹ بن جاتا ہے. ان کے 2 نوٹ ہوں گے تو یہ آپ کا 20 نمبر کا سوال ہے وہ پورا ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 6 پاکستان میں قومی ذرائع ابلاغ کا تاریخی جائزہ. اس میں سے جو پاسٹ پیپر میں سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ مطبوعہ ذرائع ابلاغ کی خصوصیات بیان کریں. یہ 20 نمبر کا سوال ہے. اور اس کے علاوہ روایتی ابلاغ تھیٹر، پاکستان میں تھیٹر، اس کو جسٹ آپ نے پڑھنا ہے، یاد نہیں کرنا، بہت ایزی ہے. یہ آپ نے اس کو صرف اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو. اور الیکٹرانک میڈیا، فلم، پاکستان میں فلم سازی، یہ تو آپ کے پڑھنے کی چیزیں ہیں نہیں، صرف آپ نے پوائنٹ یاد کر لینے ہیں، پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے پیپر میں لکھ دینا ہے. کیونکہ آج کل یہ دور اس طرح کا ہر بندے کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کس طرح بنتی ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں قومی زندگی اور علم کا کیا کردار ہے، یہ تمام چیزیں. اور یہ ایک چیز کہ آپ نے جب بھی کوئی بھی جواب لکھنا ہے نا، اس کے اینڈ پر آپ نے سوال کی کنکلوژن لازمی لکھنی ہے، محاصل جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے، تو آپ کا جو سوال ہے اس کی جو گریس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ کو اس محاصل اور ان کی کنکلوژن کے بارے میں نالج نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تاکہ میں اس کے لیے بھی ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا سکوں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 7. اس میں ہے ابلاغ میں زبان کا کردار. اس چیپٹر میں سے 2 سوال آئے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یعنی کہ جو 3rd پوائنٹ پر ہے ابلاغ اور اسالیب زبان، اس میں یہ سوال اس طرح آیا ہے کہ مختلف اسالیب زبان کا موازنہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابلاغی اسلوب زبان کے دوسرے اسالیب کے ساتھ موازنہ کریں، نیز زبان کے مختلف استعمالات کی وضاحت روزمرہ زندگی کی مثالوں سے کریں. یہ سوال ہے 20 نمبر کا، لانگ کوشچن ہے یہ بھی. سیکنڈ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 8 نفسیاتی جنگ. نفسیاتی جنگ میں سے بھی 2 سوال آئے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نفسیاتی جنگ کی دور حاضر میں کیا اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ ہے نفسیاتی جنگ کے مطلب ذرائع تحقیق کریں، جنگ کے مطلب ذرائع تحریر کریں. لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 9 تحقیق و جائزہ. اس میں جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ سب سے پہلے آئے گا تحقیق کے حوالے سے. تحقیق کا مفہوم، تعریف، یہ تو کریں گے آپ. اور اس میں جو 2nd نمبر پہ چیز ہے وہی امپورٹنٹ ہے اور وہی آتی ہے. یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ تحقیق کا مفہوم واضح کریں، ابلاغ میں تحقیق کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں، نیز اس کی اقسام بھی بیان کریں. یعنی کہ یہ جو پورا چیپٹر ہے ایک ہی سوال میں اس کو سمو دیا گیا ہے اور یہ بھی 20 نمبر کا سوال بنتا ہے. بس یہی چند ایک سوال ہیں جو کہ پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کی بار بار ان کے کمنٹ میں یہ چیز بار بار تھی کہ ہمیں 452 کوڈ کے جو گیس پیپر ہے وہ کب تک ملیں گے. یہ آپ کے تیار ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کوڈ کے آپ کو گیس چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہوپ سو کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا. اللہ حافظ.